آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ ان کو اکنا ریلیف کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور آج کا جو مشاعرہ ہے، 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اکنا ریلیف میں اس پہ سوچا کہ کیا کیا جائے کہ جس سے تھوڑا سا ایک میسیج ہمارے کمیونٹی میں جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بیک ٹو اسکول ایک ایکٹیویٹی ہمارے ہوتی ہیں، اگست میں اسکول یہاں پہ کھلتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ مشاعرہ ایک بہترین ٹائم ہوگا کہ تعلیم کی اہمیت اس پہ اجاگر کی جائے۔ دوسری میجر جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ بہنیں جو ٹرانزیشنل ہاؤسز میں ہوتی ہے، اور اکنا ریلیف بھی اس پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے، تو اپنے بہنوں کے لیے اور ان خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ مشاعرہ ہم کریں۔ اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 250 ایئرز 250 ایئرز سال امریکہ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کہ ہم ایک ایسے سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک مختلف ثقافت کے لوگ، کلچر کے لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ بستے ہیں، اور اس میں اردو بولنے والے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اردو بولنے والوں کا یہاں کی ثقافت کو، یہاں کی معاشت کو، معیشت کو، اکانومی کو، اور یہاں کی کلچر کو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور ایک باہمی رواداری کی فضا قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ مشاعرہ ارینج کیا ہے۔ تو یہ اردو جو ہے صرف الفاظ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میسیجنگ ہے کہ کس طرح محبت، علم، ادب، ثقافت کے تھرو ہم اپنے آپ کو بھی اکٹھا کریں، اپنی کمیونٹی کو بھی یکجا رکھیں، اور ایک اچھا میسیج دیں باقی لوگوں کو بھی۔ تو ہم اپنے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ میں صہیب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ اللہ آپ کی زبان میں اور آپ کے کلام میں اور بھی برکت ڈالے تاکہ اس طرح کی بہترین تلاوت کرے اور دعوت دے لوگوں کو۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے اور بھی گیسٹ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ بات کریں گے۔ مسعود عبدالی صاحب، سیم بخاری باجی بھی بات کرے گی اکنا ریلیف کے حوالے سے، اور پھر باسط جلیلی صاحب کو ہینڈ اوور کریں گے، وہ فارمل ہمارے مشاعرے کی نظامت کریں گے انشاءاللہ، اور شعراء کرام جو ہمارے پاکستان سے بھی ہیں اور یہاں ہمارے لوکل بھی ہیں وہی ان کو انٹروڈیوس کریں گے، کیونکہ وہ حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ ایک تو اردو کی بھی ہے، میں پشاور سے ہوں تو تھوڑا سا ہم اردو کے مؤنث اور مذکر کو بھی جو ہے اکٹھا کر دیتے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کروں۔ تو مسعود عبدالی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ، مسعود بھائی ویسے بھی یہاں کے معاشرتی کلچرل ایشوز پہ لکھتی بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، تو مسعود عبدالی بھائی اگر آ جائیں اور آپ لوگوں کو ویلکم بھی کریں اور تھوڑی سی اپنے انٹلیکچوئل باتیں بھی ہمارے سامنے رکھیں۔ مسعود بھائی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ مرعوب ہو گئے میری بات سے تو یقین رکھیں میری تقریر صرف ایک صفحے کی ہوگی، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ معزز خواتین و حضرات، میں اس مجلس میں آج سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے منتظمین کی طرف سے شعراء کی خدمت میں پیشگی معذرت کہ اس محفل کا اہتمام سماجی اور سیاسی کارکنوں نے کیا ہے جو مشاعرے کے آداب اور اس کی ادبی باریکیوں، خاص طور سے تقدیم و تاخیر سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے اگر اس سلسلے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو صرف نظر فرمائیں۔ یہ اس لیے بھی بڑی اہم بات ہے کہ آج کا مشاعرہ صرف شاعری کی ایک محفل نہیں بلکہ ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے اجتماع عزم کے مجلس ہے۔ آج امریکہ آزادی کے 250 سال مکمل کر چکا۔ یہ وہ ملک ہے جس کے دروازے پر جن لوگوں نے مجسمہ آزادی دیکھا ہے اس میں لکھا ہے
کہ دنیا کے مظلوموں اور مجبوروں یہاں آ جاؤ کہ تمہارے لیے امید و امکان کا میدان کھلا ہے۔ عالمی سطح پر امریکہ کی جارحانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کے باوجود یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ آزادی، قانون کی حکمرانی، شہری حقوق، سائنسی ترقی اور سماجی انصاف کے میدان میں امریکہ نے ایسے سنگ میل عبور کیے ہیں جسے دنیا کے بہت سے معاشرے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین ملک جو قومی دفاع پر $1 کھرب خرچ کرتا ہے، اسی ملک میں 7 لاکھ لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں، ان کے پاس مکانات نہیں ہیں۔ لاکھوں نہیں بلکہ 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان ایسے ہیں جو ہر روز اس پریشانی سے دوچار ہیں کہ کل کے کھانے کا بندوبست ہوگا یا نہیں۔ اور ہر 4 میں سے خواتین کے لیے ہر 4 میں سے 1 امریکی خاتون اپنی زندگی میں گھریلو یا قریبی ساتھی کے تشدد کا سامنا کرتی ہے۔ یہ عدد و شمار اس بات کی یاد دہانی ہے کوئی بھی معاشرہ خواہ وہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، سماجی انصاف کے سفر سے کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ آج کی نشست کا بنیادی مقصد گھریلو تشدد کا شکار خواتین کو راحت فراہم کرنا ہے، جو انسانی معاشرے کے لیے سرطان سے کم نہیں اور جس نے لاکھوں بلکہ کروڑوں خواتین اور بچوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ اکنا ریلیف اپنے محدود وسائل کے ساتھ تشدد کے شکار ان خواتین کی دلجوئی اور انہیں محدود مدت کے لیے محفوظ اور باوقار اور آرامدہ رہائش فراہم کر رہی ہے۔ سارے امریکہ میں اس نوعیت کے 26 شیلٹر ہوم ہیں جہاں یہ خواتین نئے سفر کا آغاز کر رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک شیلٹر ہوم ہیوسٹن میں بھی ہے جسے اکنا مزید مؤثر بنانا چاہتی ہے۔ اور اب کچھ الفاظ ہمارے شعراء کرام سے کہ شاعر اور ادیب معاشرے کا سب سے حساس طبقہ ہے۔ حکومتیں قوانین بنا سکتی ہیں، اکنا منصوبے تشکیل دے سکتی ہے، مگر دلوں میں احساس، رحم، ذمہ داری اور انسان دوستی کا چراغ ادب اور فن ہی روشن کرتے ہیں۔ اگر ہماری شاعری کسی بھوکے کو روٹی، کسی بے گھر کو چھت اور کسی مظلوم عورت کو تحفظ دلا دے اور اس کی جدوجہد کا حوصلہ پیدا کر دے تو یہی ہماری تخلیقی کاوش کا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ السلام علیکم۔ شکریہ مسعود بھائی، آپ نے بہترین بات کی، ایک بڑی جامع نوٹ رکھا۔ اکنا ریلیف آپ سب لوگ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہر ایک سیزن میں، ہر ایک وقت میں، جب بھی ہم آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، زحمت دیتے ہیں، آپ سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اکنا ریلیف جو یوزولی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ریلیف کا کام کرتے ہیں، یہ پروگرام بھی اسی کی کڑی ہے کہ ریلیف سے ہٹ کے اپنی فیملی کو، کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے۔ اور جس طرح مسعود بھائی نے آخر میں بات کی کہ خواتین جو گھریلو تشدد کی وجہ سے، مختلف مسائل کی وجہ سے شکار ہے مشکلات کا، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو میں دعوت دوں گا سسٹر سیمی کو کہ وہ آئے اور اکنا ریلیف کے تھوڑے سے کام پہ آپ کے سامنے بات بھی کرے اور تھوڑی سی تفصیل بھی رکھے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم۔ اتنی پیاری گلابی اردو اور اتنی خوبصورت گفتگو ہمارے عبدالی بھائی کے بعد میں بات کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میرے پاس صرف اتنا سا پرچہ ہے تو مے بی یو ول فیل بیٹر۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ اکنا ریلیف جن کو معلوم ہے ان کے لیے تو الحمدللہ، اور جن کو نہیں معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ، تو تھوڑی سی میں وہ معلومات دے دیتی ہوں کہ الحمدللہ اکنا ریلیف آج سے نہیں، اس زمانے سے یہاں پہ کار فرما ہے۔ امریکہ میں جب 1960s میں لوگ آئے تھے تو اس وقت سے ہمارے بردرز جو پاکستان سے دین کے ساتھ بہترین منسلک تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے یہاں آ کے اپنے کام کو اس نہج پہ شروع کیا کہ جس کی وجہ سے امریکی معیشت میں انہیں، ہمارے یہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام میں ایک اچھے مسلمان کا کام صرف نماز روزے کا ریچول ادا کرنا نہیں ہوتا، کچھ کام معاشرے کی بہبود کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ آبویسلی جب یہ کام شروع کیا تو اتنا پلانڈ کام نہیں تھا، لیکن الحمدللہ کام جب سے ہو رہا تھا،
اکنا کے بینر کے نیچے ہو رہا تھا، کام بڑھا الحمدللہ. پھر 2005 میں اکنا ریلیف اور ہیلپنگ ہینڈ ہم ساتھ ساتھ کام کرتے تھے. پھر ہیلپنگ ہینڈ کو ہم سے علیحدہ کیا جائے. ہماری والدہ محترمہ جو ہیں وہ اکنا ہیں، اور اس کے بعد ہم سب ان کے اندر کام کرتے ہیں. اس میں اکنا سوشل جسٹس ہمارے اوپر ہے، وائی اسلام ہے، گین پیس ہے، اکنا سسٹرز ہے، اکنا بردرز ہیں. تو یہ ایک پورا مکمل سیٹ اپ ہے. تو یہ ایک ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے کہ ایسے ہی کچھ ہو گیا ہے یہاں پہ. خیر الحمدللہ اس کے بعد 2008 میں مجھے 2 باتیں کہیں گئیں. ویسے تو ہمارے 7 نیشنل پروجیکٹ ہیں جو ہم کرتے ہیں پورے امریکہ میں. ہمارے 47 فیلڈ آفیسز ہیں جن سے ہمارے یہ پروگرامز چلتے ہیں. میں ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانزیشنل ہوم کو دیکھتی ہوں، اور میرے انڈر جو ہیں، میری اردو کو معاف کیجیے گا، میں جن کی ٹیک کیئر کرتی ہوں گھروں کی وہ 28 ہیں آل ٹوگیدر، جس میں سے 24 جو ہیں وہ ریگولرلی ڈسپلیس لیڈیز کے لیے ہیں، اور جو 4 ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ہیں. الحمدللہ ایک برادر ہیں، انہوں نے کچھ ہم پہ کچھ کام شروع ہوا ہے جلد ہی ہیوسٹن میں. ایک جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا خواہش ہماری ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو پورا کروانے میں مدد کر دے. بہرحال پراپرٹی ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب کی مدد سے، کیونکہ ضرورت بہرحال ڈومیسٹک وائلنس کی ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. شورا کے بارے میں مشہور ہے کہ حساس لوگ ہوتے ہیں، بات کو جلدی محسوس کرتے ہیں. تو جس حد کو ڈومیسٹک وائلنس پہنچا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی میرے شاعر حضرات یا خواتین کوئی ایسی آج چیز سنائیں کہ کسی طرح ہم اپنے گھریلو ماحول میں اس چیز کو ٹھیک کریں. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم ایک بینڈیج تو رکھ سکتے ہیں ان خواتین کے مسائل کے اوپر. اٹس ناٹ اے پرماننٹ سولوشن ایٹ آل. کچھ مہینوں کے لیے ہم بہنوں کو رکھتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی تعلیم میں. اور اگر کوئی میری بات کا یقین کرے تو آج میرے پاس ایک ٹیکسٹ ابھی ایک موجود آیا ہوا ہے جو کہ ایک ڈاکٹر بچی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی 4تھی پاس لڑکی تھی، 5ویں جماعت پاس لڑکی تھی، ہائی اسکول تو اس نے کیا ہوا تھا. نو، یہ ایک ڈاکٹر بچی ہے، اور میرا خیال میں یہ 2011 میں میرے پاس آئی تھی. اس کے مسائل ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، اور اس کے پیچھے انڈرلائنگ سچویشنز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک کا قصور ہے، یہ دوسرے کا قصور ہے. تو مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ بگ ناؤ اے ڈیز. ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں ہمیں تھیراپی کا ہر روز ایک سیشن ملنا چاہیے. تو اور میں اتفاق کرتی ہوں کہ یس، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے لیے نارم بن چکی ہیں کہ جو نارم نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو خیر ایک ذرائع مذاق میں نے بات کر دی. تو اگر ٹرانزیشنل ہوم کی بات کریں تو بہنوں کو جب ہم رکھتے ہیں تو وہ صرف ایک رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. ان کے لیے ہم الحمدللہ کیس مینیجر ہوتا ہے. اور جو بہنیں میری سن رہی ہیں ہیوسٹن کے گھر کے لیے اگر کوئی مینٹورشپ پروگرام میں حصہ لینا چاہے تو مجھ سے انشاءاللہ پروگرام کے بعد دوران گفتگو کر لے. ہمارا شکاگو کا ایک ماڈل ہے جس میں 13 بیڈ کی کیپیسٹی ہے، اور ہر خاتون کے اوپر وہاں پہ 4 مینٹورز ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ڈیفیکلٹ کلائنٹ ہوتا ہے تو 6 بھی ہو جاتے ہیں. وہاں سکسیس ریٹ 100% کے قریب پہنچ جاتا ہے اگر کوئی کلائنٹ اپنا اتنا ہی ایفرٹ ڈال رہا ہے جتنا کہ مینٹور ڈال رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی، کیونکہ اگر آپ کسی بہن پہ پوری ایز اے سبجیکٹ میٹر بالکل انالیسس اس کی کر کے اس پہ جان لگاتے ہیں تو پھر وہ رزلٹ شو کرتا ہے. تو زکوٰۃ ایلیجبل پروگرام ہے. کچھ اور نہیں کر سکتے تو فی الحال ہمارے لیے دعا کریں کہ کچھ ہیوسٹن میں ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. خواہشیں تو ایسی ہیں کہ 1000 خواہشیں کہ میری ایک بہن میرا مذاق اڑاتی ہیں، بتاتی ہیں آپ کتنے سال سے اکنا ریلیف میں ہیں، تو میرے 17 سال پورا ہو گئے، 18واں شروع ہو گیا. تو خواہش تو میری پتہ نہیں ابھی بھی کتنی چیزوں کی ہے، لیکن آئی ایم ہیپی. الحمدللہ ہم نے ہیوسٹن میں ایک فری تھرفٹ اسٹور کھولا ہوا ہے جو کہ ون آف اے کائنڈ ہے پورے ہیوسٹن میں انڈر مسلم کمیونٹی، جو کہ ایک پرماننٹ جگہ ہے. آپ اس میں آ کے والنٹیئر کر سکتے ہیں. اٹس اے بگیسٹ بلیسنگ فار دا انڈر سرو کمیونٹی. تو یہ کام بھی ہے، آپ اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں آ کے. چلیں پھر آگے چلتے ہیں بیک ٹو اسکول کے لیے. بیک ٹو اسکول کے اندر اگین اکنا نے یہ کام اکنا ریلیف سے بھی پہلے شروع کیا تھا الحمدللہ. تو اب وہ ایک سگنیچر پروڈکٹ ہے
اس میں پہلے ہم مسلمان بچوں کی شاید زیادہ کرتے تھے، لیکن اب ہماری کیپیسٹی الحمدللہ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم جو لو انکم امریکن کمیونٹی کے سکولز ہیں وہاں پہ بھی ہم بیک پیکس دے دیتے ہیں جا کے، جتنی ہماری ہم پہلے ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیتے ہیں۔ جب سے یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے تقریباً میرا خیال میں 1 ملین بیک پیکس ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، وچ از ناٹ اے اسمال نمبر الحمدللہ۔ اس ایئر لاسٹ ایئر 40,000 ہم نے کیے تھے، اینڈ ایچ بیگ کاسٹ $25۔ اگر آپ زکوٰۃ کی مدمی دے رہے ہیں تو ہمیں لیٹ اس نو، تاکہ ہم ایک حساب کتاب رکھیں کہ یہ زکوٰۃ میں آیا تھا تو وہ ہم مسلمان بچوں کو دیں گے، اور دوسرا جو ہے ہم، اور اللہ کا شکر ہے ہماری کمیونٹی اس بات کو بہتر، کیونکہ یہ تعلیم کا معاملہ ہے۔ میرے جو سپروائزر ہیں ان کے دل کے بہت نزدیک ہے یہ پروجیکٹ، میرے نزدیک TH ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ بیک ٹو اسکول بہت ان کا محبت کا پروجیکٹ ہے۔ نئی چیز جو انیشیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب ہم نے ایک SFA گرانٹ، اسٹوڈنٹ فائنینشیل اسسٹنس پروگرام لانچ کیا ہے۔ آبویسلی یہ کالج کے لیول کا پروگرام نہیں ہے، ایک ہائی اسکول کا۔ کالج اسکول کے پرنسپلز ہمیں بریلینٹ بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کہیں اسٹرگل کر رہے ہیں فائنینشلی، اٹ کوڈ بی اے نوٹ پیڈ، اٹ کوڈ بی اے لیپ ٹاپ دیٹ دے نیڈ، تو اس میں یا ان کی تعلیم کا کوئی آگے کوئی کورس ایسا ہے انہوں نے کریڈٹس لینے ہیں، تو وہ 5,000 کی وہ ایک اسکالرشپ ہوتی ہے، اور الحمدللہ وی ہیو بین سکسیزفل۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی بہن کی اتنی استطاعت ہو کہ ایک بچے کی تعلیم کے لیے 5,000، اور ہمارا ٹارگٹ صرف 5 بچے ہیں، اللہ کرے ہم زیادہ پہ پہنچ جائیں، لیکن یہ 5 بچوں کی ہیں۔ ہیوسٹن میں اس دفعہ 10 ایونٹ ہم کریں گے بیک ٹو اسکول کے لیے، جس کے اندر تاریخیں میرا خیال میں نے لکھی تھیں، جس کی میں سیکنڈ یہ ہے، ایک ہے یہ آئی تھنک کب تھی، اوکے 2 ایونٹس ہیں، مجھے ڈیٹ یاد نہیں رہی کب ہے ان کی، لیکن 10 ایونٹس ہم کریں گے ہیوسٹن کے اندر، جس کے اندر آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہم گیو اوے کر رہے ہوں، آپ آنا چاہیں، سامان لا کے چھوڑنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور آئی تھنک بیسیکلی اٹس اے ویری گڈ پروجیکٹ جو جوان بچے ہیں ان کے دلوں کے، کیونکہ وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور افادت کو سمجھتے ہیں۔ میری تعلیم مائکرو بایولوجی کی ہے۔ کچھ کام اللہ آپ سے ایسے کروا دیتا ہے کہ جو اس کام کے لیے اللہ آپ کو چن لیتا ہے، اور میں جتنا شکر گزار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروں، آپ اگر آج اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹرڈے ہے، ناٹ جسٹ بیکاز آف دا مشاعرہ، الحمدللہ دیٹس اے بگ پارٹ، لیکن اللہ نے آپ کو شاید ہماری بات سننے کے لیے بھی یہاں بلایا ہے۔ اگر اس محفل میں سے 10-15 لوگ بھی ہماری بات سن کے کہیں اور ذکر کریں، یہ ہم گین کر سکتے ہیں اس چیز میں سے، ورنہ ہمارا اس میں اور کوئی اتنا بڑا موٹیو نہیں ہے۔ تھوڑا ریلیکس ماحول ہے، تھوڑا اچھی شاعری سنیں گے۔ اس جوان بچے کی شاعری سے ہم بہت امپریسڈ ہے کہ بس وہ بس والی جب آپ شعر سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ واہ 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 واہ، اللہ اس کو بھی زندگی صحت دے۔ میرا خیال میں اب کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ باقی ہمارے نیشنلی 7 پروجیکٹ ہیں، 2 کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ڈیزاسٹر ریلیف کا بھی ایک پروگرام ابھی ایکٹیو چل رہا ہے ہیوسٹن میں، جس میں ہم لو انکم کمیونٹی کے جو ڈیزاسٹر سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے گرانٹ دیا ہے اس کے لیے، وہ ہم گورنمنٹ کے تھرو کام کر رہے ہیں۔ ریفیوجی سروس کی بھی ہمارے پاس ایک گرانٹ ہے جو میرا خیال میں نیکسٹ منتھ ختم ہو رہی ہے، ہم اس میں بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مسلم فیملی سروس کا کاؤنسلنگ کا ادارہ ہے، تو الحمدللہ فاسٹر کیئر کا کام ہم کر رہے ہیں۔ کوئی سوال ہو پوچھیں، اینڈ اگین بی پراؤڈ کہ وی آر ہم صرف واحد وہ مسلم آرگنائزیشن ہے جس کا ایک نیٹ ورک ہے پورے امریکہ میں خواتین کے شیلٹر ہومز کا۔ یہ ان اٹ سیلف اٹس اے بگ اچیومنٹ کہ ہم ایٹ لیسٹ ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نان مسلم بھی آتے ہیں، لیکن میجورٹی اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اگین جزاک اللہ خیر فار کمنگ، اینڈ آئی ہوپ کہ اس کے بعد ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے شعراء حضرات کو۔ جزاک اللہ خیر فار کمنگ، تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ سسٹر سیمی۔ سسٹر سیمی نے بات کی کہ ہم ہیپ ہیزرڈ ہم نے کام شروع نہیں کیا تھا اور ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے۔ تو اکنا ریلیف ایک مسلم چیریٹی ہے، اور مجھے مولانا مودودی کی ایک کتاب کی ایک اقتباس یاد آ رہی ہے اس ٹائم پہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک صرف عبادات پہ نہیں ہے کہ ہم جا کے نماز پڑھیں،
اور بس قصہ ختم ہو جائے، بلکہ ہماری ڈیوٹی اس سے آگے ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں انڈیویجولی کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسی چیز کو ہم انجوائے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں جب سسٹر سیمی کی انرجی اور اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ کتنا دل سے ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو تھینک یو سسٹر سیمی۔ اور ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف ہم عبادات ٹھیک ہے وہ ہم کریں گے، لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے جس کو آپ سپورٹ کرنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہیں، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر سلمان لالانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ اسٹیٹ ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تھینک یو سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو ابھی باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو باسط جلیلی صاحب کو میں انوائٹ کروں گا کہ وہ نظامت سنبھالے مشاعرے کی۔ باسط جلیلی صاحب ہمارے بہترین شاعر ہیں، ادیب ہیں، ہمارے جو سوشل ایشوز ہے اس پہ بڑے کھل کے بات بھی کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کی ایک اکنا ریلیف کے لیے جو کام بھی کرتی ہیں اس کو بڑا سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو باسط جلیلی صاحب خوش آمدید، اور آپ کے حوالے ہے کہ ہم آپ کس طرح اپنے ناظرین کو جو ہے لطف اندوز کرتے ہیں شاعروں سے۔ تھینک یو۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اکنا کی جو پوری ٹیم ہے، خصوصاً عبدالی صاحب میرے دوستوں میں سے بھی ہیں، ان کو مبارکباد بھی کہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ محفل سجانے پر، اور آج کیونکہ 250ویں ہماری آزادی کا جشن بھی ہے، اس کے لیے بھی تمام امریکنز جو ہیں ہم تمام لوگوں کو مبارکباد۔ اور یہاں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، میری گزارش ہوگی کہ اکنا ریلیف جو کام کر رہی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں ان کا ساتھ دیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس کے لیے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے جو کہ ابھی سسٹر نے بتایا کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، یہ بہت کافی ہے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آج مشاعرے کے صدر ہیں جناب خالد مسعود خان صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے غضنفر ہاشمی صاحب کو میں چاہوں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ ایک نوجوان شاعر ہمارے درمیان میں ہے، وہ ہے عمار اقبال۔ سلمان جلالی صاحب یہاں ہیں، تو سلمان صاحب آپ بھی آئیے، تشریف لائیں۔ نوشا اسرار صاحب ہمارے درمیان ہیوسٹن کی مشہور لو جائے کی شاعرہ فرح اقبال، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ محفل کا آغاز کرتے اس کے لیے میں جناب صدر خالد مسعود خان صاحب سے اجازت چاہتا ہوں۔ باعث نازِ مشاعرہ میں اپنے اشعار سے محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک غزل ہے کہ تو میرے مزاج کا شخص ہے، تو میرے مزاج کا شخص ہے، میری چاہتوں کا حساب رکھ۔ تو میرے مزاج کا شخص ہے، میری چاہتوں کا حساب رکھ۔ میں قدم قدم رہے عاشقاں، میں قدم قدم رہے عاشقاں، تو قدم قدم پہ گلاب رکھ۔ میں قدم قدم رہے عاشقاں، تو قدم قدم پہ گلاب رکھ۔ دل منتشر تجھے کیا خبر، یہی زندگی کا ہے فلسفہ۔ دل منتشر تجھے کیا خبر، یہی زندگی کا ہے فلسفہ، کہ تو روشنی کی دلیل میں یا دیا جلا یا کتاب رکھ۔ کہ تو روشنی کی دلیل میں یا دیا جلا یا کتاب رکھ۔ وہی بے بسی کسی کیفیت، وہی منظروں سے ہے گفتگو۔ وہی بے بسی کسی کیفیت، وہی منظروں سے ہے گفتگو۔ مجھے منزلوں کی نوید ہو، میری آنکھ میں کوئی خواب رکھ۔ مجھے منزلوں کی نوید ہو، میری آنکھ میں کوئی خواب رکھ۔ یہ فضائے عالم دل براں، یہاں نفرتوں کا جواز کیا۔ یہ فضائے عالم دل براں، یہاں نفرتوں کا جواز کیا۔ یہاں چاہتوں کا خمار ہے، یہاں دوستی کی شراب رکھ۔ یہاں چاہتوں کا خمار ہے، یہاں دوستی کی شراب رکھ۔ اور میں نے خاموشی کی زبان سے سنی داستان علم یہاں۔ میں نے خاموشی کی زبان سے سنی داستان علم یہاں۔ میں نے کر دیا ہے سوال غم، تیرے پاس ہے تو جواب رکھ۔ میں نے کر دیا ہے سوال غم، تیرے پاس ہے تو جواب رکھ۔ کچھ ہل جل تو پیدا ہوئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کراچی کے کتنے لوگ ہیں یہاں موجود؟ تو کافی سارے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک نظم سناؤں کراچی کے اوپر۔ یہ میری پیدائش بھی کراچی کی ہے اور مجھے خاص لگاؤ ہے اپنے شہر سے۔
تو جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں، اس کی بربادی کو، تو اس کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی ہے جو میں سنانا چاہوں گا کہ دل کی ہر بات سلیقے سے مجھے کہنے دے، اے ستم گر میرے ہونٹوں پہ ہنسی رہنے دے، دیکھ جذبوں کی حرارت سے فروزاں ہیں چراغ، حدت شوق سے رسوائی کے لگ جائیں نہ داغ، میرے گمگشتہ خیالوں نے پکارا ہے مجھے، میرے زخموں سے پھر ایک صدا اٹھی ہے، ایک شعلہ سا جو لپکا ہے میرے سینے میں، آتش غم ہے بجھانے سے کہاں بجھتی ہے، پھر وہی شور کے تنہائی میری چیخ اٹھی، پھر وہی درد سے لپٹے ہوئے منظر کے نشاں، پھر وہی ہجر کی بے کیف سی گھڑیاں وہ فغاں، میرے ماضی کی ہنسی راہوں گزرگاہوں سے دے کے آواز بلاتی ہیں رلاتی ہیں مجھے، شہر کی سیر کراتی ہیں لبھاتی ہیں مجھے، وہ میرا شہر کراچی میرے دل کی دھڑکن، جس کی باہوں کو ترستا ہے ہمیشہ میرا من، اے میرے خوابوں کی محور میری محبوب زمیں، تیرے دم سے ہے اجالا تیری روشن ہے جبیں، جیسے ہو قوس و قزح، جیسے ہو ایک رنگ حیا، جیسے کہ دل پہ اترتی ہوئی روشن سی دعا، جیسے کہ دشت میں کھلتے ہوئے صحرائی پھول، جیسے پرکیف حوالوں سے مزین یادیں، صفائے دل پہ تراشے ہوئے انمول نقوش، میں کہ اس شہر کی ہر ایک ادا سے واقف، اس کے ہر گوشہ نمناک وفا سے واقف، میں کہ واقف ہوں اسی طوفان بلا خیز سے بھی جسے بدلی تھی سیاست میرے اس دیس کی بھی، کیسی گزری تھی قیامت ہے بیاں سے باہر، جیسے ہو کوئی مکیں اپنے مکان سے باہر، ظلم اور جبر کے اس دور پورا شوب میں ہم ہجر کرتے نہ تو پھر اور بھلا کیا کرتے، ظلم اور جبر کے اس دور پورا شوب میں ہم ہجر کرتے نہ تو پھر اور بھلا کیا کرتے، قاضی حاکم شہر بھی ارباب سخن بھی یارو، جانتے ہیں کہ سر دست وفا شرط نہیں، حاکم شہر بھی ارباب سخن بھی یارو، جانتے ہیں کہ سر دست وفا شرط نہیں، قاضی وقت بکا عدل کی قیمت ہے لگی، کر لو جتنے بھی گناہ اب کہ سزا شرط نہیں، دل کی آواز سنی تو یہی سوچا میں نے، شہر برباد پہ کیوں نہ کوئی نوحہ لکھوں، میرا انداز سخن بھی تو جدا ہے سب سے، کر لوں اپنوں سے گلا اور میں شکوہ لکھوں، شدت عشق میرے خون کی تاثیر میں ہے، میری مٹی سے محبت میری تحریر میں ہے، میری مٹی سے محبت میری تحریر میں، میری مٹی سے محبت میری تحریر میں۔ جناب اب میں دعوت کلام دوں گا ہمارے بہت اچھے دوست جناب سلمان جلالی صاحب کو۔ سلمان جلالی صاحب جو ہیں وہ ایک سوشل ورکر ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اس شہر کی۔ ہماری جو بھابھی ہیں فرزانہ جلالی جو ہیں وہ، اور یہ جہاں کہیں پر بھی ان کی ضرورت پڑی اس کمیونٹی کو وہاں یہ موجود رہے۔ شاعر بھی ہیں، ان کی شاعری سنیے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی غزل کے چند اشعار پیش کروں، ایک انگلش اردو کا ایک دو قطعے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئی وینٹ الون گورے غریباں جو ایک روز، آئی وینٹ الون گورے غریباں جو ایک روز، ایٹ ونس ایک آئیڈیا دل میں یوں اروز، آئی تھاٹ دیٹ پھول چڑھاؤں مزار پر، سم ون سڈنلی ٹولڈ می کہ اے میرے نوحہ گر، آہستہ برگ گل بفشاں بر مزار ماں۔ آئی وینٹ الون گورے غریباں جو ایک روز، ایٹ ونس ایک آئیڈیا دل میں یوں اروز، آئی تھاٹ دیٹ پھول چڑھاؤں مزار پر، سم ون سڈنلی ٹولڈ می کہ اے میرے نوحہ گر، آہستہ برگ گل بفشاں بر مزار ماں۔ اس طرح کوچے جانا کے لگائے چکر، ایز اف رنز ریپڈلی اینی آٹو موٹر، جوش وحشت میں تیرا وحشی یہی کہتا رہا، کم ہیئر مائی ڈیئر ڈونٹ فیئر ڈونٹ فیئر۔ یہ غزل کے اشعار سماعت کر لیجیے۔ ایک بار ان کو دیکھا جو محفل میں غیر کی، ایک بار ان کو دیکھا جو محفل میں غیر کی، اب تک وہ آ رہا ہے مزہ کچھ نہ پوچھئے، اب تک وہ آ رہا ہے مزہ کچھ نہ پوچھئے،
ایک بار ان کو دیکھا جو محفل میں غیر کی، اب تک وہ آ رہا ہے مزہ کچھ نہ پوچھئے، قدرت خدا کی دیکھیے کانٹوں کے ساتھ پھول، قدرت خدا کی دیکھیے کانٹوں کے ساتھ پھول، پھولوں کو یوں ملی ہے سزا کچھ نہ پوچھئے، پھولوں کو یوں ملی ہے۔ اور کہتے ہیں جی بیٹھے ہوئے تھے سائے میں، بیٹھے ہوئے تھے سائے میں زلفوں کے تیری ہم، بیٹھے ہوئے تھے سائے میں زلفوں کے تیری ہم، کیوں چل پڑی ہے باد صبا کچھ نہ پوچھئے، کیوں چل پڑی ہے باد صبا کچھ نہ پوچھئے۔ ویسے یہ صحیح نہیں ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں۔ بھولے سے ہم نے پی لی جو ساقی تو کیا ہوا، بھولے سے ہم نے پی لی جو ساقی تو کیا ہوا، سرزد ہوئی ہے ہم سے خطا کچھ نہ پوچھئے، سرزد ہوئی ہے ہم سے، بے چین ہو کے مانگ لیا ان کا ہاتھ کیوں، بے چین ہو کے مانگ لیا ان کا ہاتھ کیوں، کچھ بھا گئی تھی ان کی ادا کچھ نہ پوچھئے، کچھ نہ پوچھئے، بے چین ہو کے مانگ لیا ان کا ہاتھ کیوں، کچھ بھا گئی تھی ان کی ادا کچھ نہ پوچھئے۔ اور باتوں میں ہم نے تیری، باتوں میں ہم نے تیری گنوایا شباب کو، باتوں میں ہم نے تیری گنوایا شباب کو، یاد آ گئی ہے تیری جفا کچھ نہ پوچھئے، یاد آ گئی ہے، برسوں کے بعد آ گئے وہ میرے سامنے، برسوں کے بعد آ گئے وہ میرے سامنے، لو آ گئی ہے اپنی قضا کچھ نہ پوچھئے، لو آ گئی وہ آ گئے ہیں، برسوں کے بعد آ گئے وہ میرے سامنے، لو آ گئی ہے اپنی قضا کچھ نہ پوچھئے۔ یہ اگلا شعر ذرا اس سے تسلسل نہیں ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا ہو گیا تھا۔ یاد آ گئی اذاں جو مدینے میں تھی سنی، یاد آ گئی اذاں جو مدینے میں تھی سنی، کانوں میں گونجتی ہے صدا کچھ نہ پوچھئے، کانوں میں گونجتی ہے۔ اور مقطع عرض ہے، ملنے وہ آ گئے ہیں جلالی سے آخر کیوں، ملنے وہ آ گئے ہیں جلالی سے آج کیوں، کام آ گئی ہے اپنی وفا کچھ نہ پوچھئے، کام آ گئی ہے اپنی جفا کچھ نہ پوچھئے، ایک بار ان کو دیکھا جو محفل میں غور کیے۔ شکریہ۔ اب میں فرا کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ فرا کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ماشاءاللہ ان کا کوئی تعارف ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ان سے واقف ہیں، ان کی شاعری سے سنتے رہتے ہیں اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں، بلکہ حال میں ان کی کتاب عجیب سی چپ کی پذیرائی ہوئی، پاکستان میں بھی ہوئی اور یہاں پر بھی ہوئی، اور یہ ٹی وی 1 کی پروڈیوسر بھی ہیں، بہت سارے مصورہ بھی ہیں، بہت سارے ان کے اندر ٹیلنٹ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، اور میں دعوت کلام دوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ لوگ ان کا بھرپور استقبال کیجئے پلیز۔ بہت شکریہ باسط بھائی۔ صاحب صدر کی اجازت سے دیکھ لوں خواب تو تعبیر سے ڈر لگتا ہے،
देख लूँ ख्वाब तो ताबीर से डर लगता है, लौहे महफूज की तहरीर से डर लगता है, और तेरे चेहरे के खद्दो खाल नहीं हैं ऐसे, तेरे चेहरे के खद्दो खाल नहीं हैं ऐसे, तेरे लहजे में छुपे तीर से डर लगता है। चलें, ये आपके साथ हो गया। अब क्योंकि सीमी हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और हम इकना को सपोर्ट करते हैं हमेशा से, तो हमेशा सीमी से गुफ्तगू होती है। मैं थोड़ी सी आप करना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि करें, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आप देखें ख़ास तौर पर पाकिस्तान में किस कदर ज़्यादती हो रही है ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ। तो ये सोसाइटी में कोई ना कोई मसला तो है, राइट। और अभी ये जो एक और इन्होंने बात की, उस पर मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ और हमेशा बात करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ कम पढ़ी लिखी लड़कियाँ या औरतों के साथ हो। सबसे ज़्यादा अब्यूज़ पढ़ी लिखी औरतों के साथ होता है और वो उसे पी जाती हैं। मैंने ये गज़ल अभी रिसेंटली लिखी है, ताज़ा गज़ल है, और क्योंकि मैं हमेशा ख़वातीन के नाम कुछ ना कुछ लिखती हूँ और ज़ाहिर है मैं अकेली ख़ातून शायरा हूँ यहाँ पर, तो इस गज़ल का जो मेन आइडिया है वो यही है कि एक ख़ातून किस तरह कुर्बानियाँ देती है अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को बचाने के लिए। मैं शाम गम को हमेशा गुलाल लिखती रही, मैं शाम गम को हमेशा गुलाल लिखती रही, मलाल दिल में रहा और धमाल लिखती रही। मैं शाम गम को हमेशा गुलाल लिखती रही, मलाल दिल में रहा और धमाल लिखती रही। मैं अपनी सोच के सब ज़ाविये बदलती रही, मैं अपनी सोच के सब ज़ाविये बदलती रही, ना चाहती थी जो लिखना कमाल लिखती रही। ये सोच कर के गुमा टूट ही ना जाए तेरा, ये सोच कर के गुमा टूट ही ना जाए तेरा, मैं अपने पूरे यकीन को ख्याल लिखती रही। कुछ इस तरह से सवारा के खालो ख़त को तेरे, कुछ इस तरह से सवारा के खालो ख़त को तेरे, हंसी नहीं थे मगर मैं जमाल लिखती रही। शुक्रिया। कुछ इस तरह से सवारा के खालो ख़त को तेरे, हंसी नहीं थे मगर मैं जमाल लिखती रही। ये इम्तिहान था मुश्किल तेरे लिए तो मैं, ये इम्तिहान था मुश्किल तेरे लिए तो मैं, जवाब छोड़कर सारे सवाल लिखती रही। ये सोच कर के तेरे कद से बढ़ ना जाऊं कहीं, ये सोच कर के तेरे कद से बढ़ ना जाऊं कहीं, अरूज जो भी मिला मैं ज़वाल लिखती रही। ये सोच कर के तेरे कद से बढ़ ना जाऊं कहीं, उरूज जो भी मिला मैं ज़वाल लिखती रही। जुनूने शौक़ में जलता रहा वजूद मेरा, जुनूने शौक़ में जलता रहा वजूद मेरा, भड़कती आग को भी मैं मशाल लिखती रही। भड़कती आग को भी मैं मशाल लिखती रही। कि तुझसे तर्के ताल्लुक़ का फ़ैसला वो फ़रा, कि तुझसे तर्के ताल्लुक़ का फ़ैसला वो फ़रा, बहुत ही आसान था लेकिन मुहाल लिखती रही। बहुत शुक्रिया। कि तुझसे तर्के ताल्लुक़ का फ़ैसला वो फ़रा, बहुत ही आसान था लेकिन मुहाल लिखती रही। मैं शाम गम को हमेशा गुलाल लिखती रही, मलाल दिल में रहा और धमाल लिखती रही। शुक्रिया बहुत बहुत। और ये और चंद ताज़ा अशार हैं कि ज़रा नरमी से कुछ मीठा किसी से बोल कर देखो, ज़रा नरमी से कुछ मीठा किसी से बोल कर देखो, मोहब्बत का ये दरवाज़ा कभी तो खोल कर देखो। अना के बोझ से देखो ये भारी हो गई कितनी, अना के बोझ से देखो ये भारी हो गई कितनी, मिले फुर्सत तो ये गठड़ी कभी तो खोल कर देखो। अना के बोझ से देखो ये भारी हो गई कितनी, मिले फुर्सत तो ये गठड़ी कभी तो खोल कर देखो। और ज़रा सी देर में होंठों पे मिस्री की डली होगी, ज़रा सी देर में होंठों पे मिस्री की डली होगी, किसी नफ़रत के प्याले में मोहब्बत घोल कर देखो। ज़रा सी देर में होंठों पे मिस्री की डली होगी,
کسی نفرت کے پیالے میں محبت گھول کر دیکھو، ہمیشہ ہر تعلق کو فقط دولت میں مت تولو، ہمیشہ ہر تعلق کو فقط دولت میں مت تولو، کبھی دل کے ترازو میں بھی اس کو تول کر دیکھو، جدا کر دو یہ ساری بندشیں یہ سوچ پر پہرے، جدا کر دو یہ ساری بندشیں اور سوچ پر پہرے، ہوا کے دوش پر تم بھی کبھی تو ڈول کر دیکھو۔ ایک اور غزل کے چند اشعار کے، ذرا سی دیر میں ہونٹوں پہ مصری کی ڈلی ہوگی، ذرا سی دیر میں ہونٹوں پہ مصری کی ڈلی ہوگی، کسی نفرت کے پیالے میں محبت گھول کر دیکھو، محبت کا یہ دروازہ کبھی تو کھول کر دیکھو، انا کے بوجھ سے دیکھو یہ بھاری ہو گئی کتنی، انا کے بوجھ سے دیکھو یہ بھاری ہو گئی کتنی، ملے فرصت تو یہ گٹھڑی کبھی تو کھول کر دیکھو، اور ذرا نرمی سے کچھ میٹھا کسی سے بول کر دیکھو، محبت کا یہ دروازہ کبھی تو کھول کر دیکھو، اور بدل کے راستہ جب وہ پلٹ کے آیا نہیں، بدل کے راستہ جب وہ پلٹ کے آیا نہیں، تو پھر یہ عہد وفا میں نے بھی نبھایا نہیں، ہمیشہ ہلکی سی ایک لو جلائے رکھی ہے، ہمیشہ ہلکی سی ایک لو جلائے رکھی ہے، چراغ دل کو مکمل کبھی بجھایا نہیں۔ بہت شکریہ۔ اور تم اپنا چہرہ بھلا کیوں چھپائے بیٹھے ہو؟ آج آپ کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ تم اپنا چہرہ بھلا کیوں چھپائے بیٹھے ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں آئینہ دکھایا نہیں۔ تم اپنا چہرہ بھلا کیوں چھپائے بیٹھے ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں آئینہ دکھایا نہیں، اور دلا رہے ہو یقین تم زمانے بھر کو مگر، دلا رہے ہو یقین تم زمانے بھر کو مگر، خود اپنے ہونے کا تم کو یقین تو آیا نہیں، اور ابھی سے خوف ہے کیوں دشمنوں کے لشکر میں، ابھی سے خوف ہے کیوں دشمنوں کے لشکر میں، ابھی تو میں نے علم کوئی بھی اٹھایا نہیں، اور میرے مزاج پر پورا اترنا مشکل تھا، میرے مزاج پر پورا اترنا مشکل تھا، بہت ہی اچھا ہوا میں نے آزمایا نہیں، اور تمہاری خو ہے ہر بات سے مکرنے کی، تمہاری خو ہے ہر بات سے مکرنے کی، ابھی کہو گے فرح نے یہ سب بتایا نہیں۔ شکریہ بہت۔ تو اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ غزل اور نظم دونوں پہ دسترس رکھتے ہیں، اور ان کی ایک کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے کہ علی گڑھ المنائی کے جو مشاعرے یہاں پر 20-25 سال ہوئے اس میں ان کا بھی کافی ہاتھ تھا۔ نوشاد اسرار صاحب ہمارے شہر کے ایک سینئر شاعر ہیں، میں انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں، آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں۔ صدر مشاعرہ کی اجازت سے، اور باسط جلیلی صاحب بہت بہت شکریہ، اور اس مشاعرے کے منعقد کرنے والے تمام کارکردگی کرنے والے تمام ممبران کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیک مقصد کے تحت اس مشاعرے کو منعقد کیا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ شعر و شاعری کے علاوہ وہ پورا ہوتا رہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ۔ میں یہ انہوں نے صحیح کہا کہ تقریباً 20-22 سال سے ہم لوگ علی گڑھ کا مشاعرہ منعقد کرتے رہے ہیں، اور میں اس سے جڑا ہوا ہوں سن 2001 سے، تقریباً ہر سال ہم لوگوں کا مشاعرہ تھا۔ اس سال نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ بہرحال ایک وقفے کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ کہا ہے کہ تمہاری محفل میں آ گیا ہوں، یہ دل تمہارا یہ جاں تمہاری، تمہاری محفل میں آ گیا ہوں، یہ دل تمہارا یہ جاں تمہاری، یہ میرے الفاظ کب ہیں میرے، یہ بولتے ہیں زباں تمہاری، یہ میرے الفاظ کب ہیں میرے، یہ بولتے ہیں زباں تمہاری۔ اور شعر سنیے گا کہ غرور اپنے ستم پہ تم کو، غرور اپنے ستم پہ تم کو، یقین خدا کے کرم پہ ہم کو، غرور اپنے ستم پہ تم کو، یقین خدا کے کرم پہ ہم کو،
شکستہ ہوں گی ہمارے ساحل پہ ایک دن کشتیاں تمہاری، شکستہ ہوں گی ہمارے ساحل پہ ایک دن کشتیاں تمہاری۔ اور شعر سنیے گا کہ کالے بادل لال بھی ہوں گے، طوفان یوں بھی آئے گا، کالے بادل لال بھی ہوں گے، طوفان یوں بھی آئے گا، تنکوں کے گھر رہ جائیں گے اور محل ڈھہ جائے گا، تنکوں کے گھر رہ جائیں گے اور محل ڈھہ جائے گا، اور موت کی بارش کرنے والے وقت تجھے سمجھائے گا، موت کی بارش کرنے والے وقت تجھے سمجھائے گا، جس نے مرنا سیکھ لیا ہے وہ زندہ رہ جائے گا، موت کی بارش کرنے والے وقت تجھے سمجھائے گا، جس نے مرنا سیکھ لیا ہے وہ زندہ رہ جائے گا۔ اور کیوں کر آنکھیں، غزل فتح آپ شعر سنیے گا کہ کیوں کر آنکھیں اشک بہائیں، یہ ہے متاع درد حیات، کیوں کر آنکھیں اشک بہائیں، یہ ہے متاع درد حیات، ڈر ہے یہ اس سیل رواں میں دور کہیں بہہ جائے گا، اور خود ہی قاتل آپ ہی بسمل اپنے خون میں ڈوبا ہوں، خود ہی قاتل آپ ہی بسمل اپنے خون میں ڈوبا ہوں، لیکن یہ سیلاب ہی مجھ کو ساحل تک پہنچائے گا، خود ہی قاتل آپ ہی بسمل اپنے خون میں ڈوبا ہوں، لیکن یہ سیلاب ہی مجھ کو ساحل تک پہنچائے گا۔ غزل کی شاعری میں حسن کا بیان تقریباً ضروری ہوتا ہے اور ہر شاعر اس کا استعمال کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن حسن ہے کیا چیز؟ what is beauty؟ شعر سنیے گا، کہا ہے کہ مفلس کے لیے جھوپڑا گویا کہ محل ہے، مفلس کے لیے جھوپڑا گویا کہ محل ہے، محبوب کی گائی ہوئی ٹھمری بھی غزل ہے، مفلس کے لیے جھوپڑا گویا کہ محل ہے، محبوب کی گائی ہوئی ٹھمری بھی غزل ہے، اور حالات بناتے ہیں ہر ایک چیز کی صورت، حالات بناتے ہیں ہر ایک چیز کی صورت، اچھے ہیں جو حالات تو کانٹا بھی کنول ہے، اچھے ہیں جو حالات تو کانٹا بھی کنول ہے۔ ایک چھوٹی سی نظم سنانا چاہوں گا، اس لیے کہ میرا پروفیشن ریسرچ ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو کام کر رہی ہے وہ یہ کرتی ہے، بیسیکلی براڈ میننگ میں آپ لیں کہ کوئی چیز جہاں پہ کم ہے، زیادہ ہے، اور جہاں پہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کو وہاں تک ایکسیس پہنچا دیتی ہے۔ جیسے یورینیم کہیں پہ بہت زیادہ ہے، سالٹ کہیں پہ بہت زیادہ ہے، گیہوں کہیں بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہیں پہ اس کی کمی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو پورا کرتی ہے، اس کو پہنچاتی ہے، ایکسیس دیتی ہے۔ اب شعر سنیے گا اور مختصر سی نظم بالکل۔ میں نے کہا ہے کہ انسان کو خدا نے خزانے عطا کیے، انسان کو خدا نے خزانے عطا کیے، عقل و شعور، انسان کو خدا نے خزانے عطا کیے، عقل و شعور، زور تدبر، تفکرات، لیکن یہ معاملہ کہ سلجھتا نہیں ہے کیوں؟ افراط اور حصول میں اب بھی ہے فاصلہ، بادل سمندروں پہ برستے ہیں آج بھی، پانی کو کتنے لوگ ترستے ہیں آج بھی، بادل سمندروں پہ برستے ہیں آج بھی، پانی کو کتنے لوگ ترستے ہیں آج بھی۔ اب آئیے میں پھر آپ کو خوبصورتی کی طرف لے جاتا ہوں، پھر غزل کی طرف لے جاؤں گا تو ماحول اچھا رہے گا۔ کہ میں نے بات کی تھی کہ خوبصورتی ہے کیا چیز، دیکھیے گا، شعر سنیے گا۔ یہ ربط آپ نے تاج محل دیکھا ہوگا،
کبھی غور کیجیے گا کہ تاج محل اتنا خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ تاج محل اتنا خوبصورت کیوں لگتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، شعر سنیے کہ یہ ربط امتزاج ہے راز کمال حسن، ریشیو اور پروپورشن، یہ ربط امتزاج ہے راز کمال حسن، گل اپنی اپنی شاخ پہ لگتے ہیں خوشنما، گل اپنی اپنی شاخ پہ لگتے ہیں خوشنما، اور موجوں کے اضطراب تلے ہے سکوت بحر، موجوں کے اضطراب تلے ہے سکوت بحر، لگتے نہیں جو لوگ وہ ہوتے ہیں خوشنما۔ اور مانا شکریہ، مانا کہ میر کا ہے تغزل نہ رنگ داغ، مانا کہ میر کا ہے تغزل نہ رنگ داغ، کیا کم ہے ہم جو کہتے ہیں خوشنما، کیا کم ہے ہم جو کہتے ہیں خوشنما۔ اور شعر سنیے گا، کہا ہے میں نے کہ غزل کا شعر ہے کہ آئینے میں نظر جو آیا ہے میں ہوں یا میرا کوئی سایہ ہے، آئینے میں نظر جو آیا ہے میں ہوں یا میرا کوئی سایہ ہے، کس قدر بھولنے لگا ہوں میں، تم ملے ہو تو خود کو پایا ہے، کس قدر بھولنے لگا ہوں میں، تم ملے ہو تو خود کو پایا ہے۔ اور آپ تمام حضرات تشریف لائے ہیں، میں یہ غزل آپ تمام سامعین کی نظر کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ تیرے آنے کا میرے دوست، بھائی مجھے میوزک نہیں چاہیے، غزل بے لطف ہو جائے گی۔ تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے، تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے، وہ میرا دل ہے جہاں تو نے قدم رکھا ہے، وہ میرا دل ہے جہاں تو نے، اور تو ہے ساقی تو میری جان میری پیاس نہ پوچھ، تو ہے ساقی تو میری جان میری پیاس نہ پوچھ، خم کا خم تو نے جو رکھا ہے یہ کم رکھا ہے، خم کا خم، اور میری سانسوں میں بسی ہے وہی خوشبو اب تک، میری سانسوں میں بسی ہے وہی خوشبو اب تک، اس نے بھی زلفوں میں اب تک وہی خم رکھا ہے، اس نے بھی زلفوں میں اب تک، اور چاک گردش میں ہے پھر جام نئے ابھریں گے، چاک گردش میں ہے پھر جام نئے ابھریں گے، ہم اس
میں نے اس آس پہ مٹی کو یوں نم رکھا ہے، ہم نے اس آس پہ. اور آخری شعر سنیے گا کہ فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا، فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا، ہم نے تلوار کے بازو میں قلم رکھا ہے، ہم نے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج کی اس محفل میں ایک ہی نوجوان شاعر ہے جو پاکستان سے آیا. یہ اپنی شاعری سے لوگوں کے دل میں اترنے کے فن سے واقف ہے. ادب کے دیوانے جو ہیں ان کو اس کی شاعری جو ہے ازبر ہے، اور ہمیں اس سے بہت ساری توقعات جو ہیں وابستہ ہیں ہماری ہم لوگوں کو. تو چلیے سنتے ہیں عمار اقبال کو. بہت شکریہ سر، آپ تمام کا شکریہ یہاں ہونے کے لیے. بس بغیر کسی تمہید کے سر کی اجازت سے پہلے حمد کے چند اشعار سناتا ہوں، پھر غزل پیش کروں گا. کہ اس میں کیسی شد و مد لم یلد ولم یولد، اس میں کیسی شد و مد لم یلد ولم یولد، ابتدا نہ کوئی حد لم یلد ولم یولد، ابتدا نہ کوئی حد لم یلد ولم یولد. کیا کہوں کہاں تک ہے تو نہیں سے ہاں تک ہے، کیا کہوں کہاں تک ہے تو نہیں سے ہاں تک ہے، کیا قبول ہو کیا رد لم یلد ولم یولد، کیا قبول ہو کیا رد لم یلد ولم یولد. وقت سے پرانا تو پھر بھی فی زمانہ تو، وقت سے پرانا تو پھر بھی فی زمانہ تو، لامکان کی ہے مد لم یلد ولم یولد. اور آئینے کی حیرت ہے حیرتی کی ہیبت ہے، آئینے کی حیرت ہے حیرتی کی ہیبت ہے، پھر کہاں کے خال و خد لم یلد ولم یولد. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ایک مطلع دیکھیں، ابھی کوئی یہاں بات سنی تھی، صرف بات وہ سنی تو مجھے پتہ چل گیا میرے شہر کا ذکر ہو رہا ہے. ایک مطلع میں پیش کرتا ہوں پھر غزل سناؤں گا. کہ وہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے پرندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے، وہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے پرندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے، وقت ایسا ہے کہ جو اس میں درندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے، وقت ایسا ہے کہ جو اس میں درندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے. اور وہ پیکر جمال ہے کمال ہے، وہ پیکر جمال ہے کمال ہے، وہ حسن بے مثال ہے کمال ہے. وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے، وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے، یہی میرا سوال ہے کمال ہے. وہ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے، وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے، یہی میرا سوال ہے کمال ہے. مجھے حرام ہے شراب کا نشہ، مجھے حرام ہے شراب کا نشہ، تمہیں لہو حلال ہے کمال ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مجھے حرام ہے شراب کا نشہ، تمہیں لہو حلال ہے کمال ہے. رقیب کو برا بھلا میں کیوں کہوں، رقیب کو برا بھلا میں کیوں کہوں، وہ صرف ہم خیال ہے کمال ہے، وہ صرف ہم خیال ہے کمال ہے. وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے، یہی میرا سوال ہے کمال ہے. اور تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو،
تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں، تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں، مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو، مجھ کو باتوں میں مگن، تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں، مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اور رنگ و رس کی ہوس اور بس، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس، ایک نس ٹس سے مس اور بس، اس مصور کا ہر شاہکار، اس مصور کا ہر شاہکار، 60-65 برس اور بس، 60-65 برس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس، کہہ دیا اس۔ بہت سے تیش میں آئے، 2 شعر پیش کر رہا ہوں سر، کہ بہت سے تیش میں آئے کئی اداس آئے، بہت سے تیش میں آئے کئی اداس آئے، کسوں نے منہ نہ لگایا تو میرے پاس آئے، کسوں نے منہ نہ لگایا تو میرے پاس آئے، ہما کو خبر کرگسوں کو خوش خبری، ہما کو خبر کرگسوں کو خوش خبری، ذرا ذرا جو میری ہڈیوں پہ ماس آئے، ذرا ذرا ہما کو خبر کرگسوں کو خوش خبری، ذرا ذرا جو میری ہڈیوں پہ ماس آئے۔ اور عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں، یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آ کے آسیب ڈر گئے مجھ میں، آ کے آسیب ڈر گئے مجھ میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، سب زمانے گزر گئے مجھ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں۔ اور کیا زمین آسمان تھے پہلے، کیا زمین آسمان تھے پہلے، ہم ہی ہم درمیان تھے پہلے، ہم کو موسم شکار تک لایا، ہم کو موسم شکار تک لایا، بھائی ہم تو کسان تھے پہلے، ہم کو موسم شکار تک لایا، ہم کو موسم شکار تک لایا، بھائی ہم تو کسان تھے پہلے، گفتگو کا نشان چھوڑتے تھے، گفتگو کا نشان چھوڑتے تھے، ایسے چابک زبان تھے پہلے، ایسے چابک گفتگو کا نشان چھوڑتے تھے، ایسے چابک زبان تھے پہلے۔ اور بس ایک نظم سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مختصر سی نظم ہے، نظم کا عنوان ہے انسیکیورٹی۔ عجب سفر ہے، عجب سفر ہے، میں اپنی مٹھی سے ریت بن کر پھسل رہا ہوں، وہ ریت دامن میں بھر رہی ہے،
अजब सफ़र है, मैं अपनी मुट्ठी से रेत बनकर फिसल रहा हूँ, वो रेत दामन में भर रही है, मैं थोड़ा मुट्ठी में रह गया हूँ, मैं थोड़ा दामन में गिर चुका हूँ, मैं बाकी दोनों के दरमियाँ हूँ, मुझे ये डर है मैं जूँ ही मुट्ठी को खोल दूँगा वो अपने दामन को झाड़ देगी। एक एक मुख्तसर सी नज़म और सुन लें कि अबरहा आ गया, अबरहा आ गया, फिर से एक शहर में अबरहा आ गया, जाओ तुम जाके हाथी गिनो और तुम जाके कंकर चुनो और तुम भी सुनो हस्बे तौफीक कानों में भूसा भरो और फिर सब के सब आसमानों पे नज़रें जमाए रखो, उस अबाबील की राह तकते रहो जो तुम्हारी मदद को नहीं आएगी। नवाजिश। एक नज़म का हुक्म है, नज़म का उन्वान है बजूका। बजूका कहते हैं वो स्केयर क्रो को, जो वो खेतों में कौवों को डराने के लिए खड़ा होता है स्केयर। नज़म का उन्वान है बजूका कि बजूका तन्हा है, बजूका डरता है, बजूका तन्हा है, बजूका डरता है, बजूका घास फूस का जिस्म संभाले काले कौवे पर मरता है, लेकिन बोल नहीं सकता है, उस पर है सकता तारी, निराला इश्क हो जैसे भूसे के एक ढेर पे जलता सिगरेट चिंगारी, बजूका जलता है, बजूका जलता है और फटे कोट की जेब हवा से भरता है तो हंसता है, सब आसपास के फूल कपास के सूंग सांग के बंजरपन के बीज बदन में बोता है तो रोता है, सब खेत उसी का है वो फिर भी नंगा है, बजूका कंगला है, बजूका कंगला है पर हवा चले तो झूम झूम के घूम घूम के, नींद में कोई रक्स कहीं फरमाता है और जाग नहीं सकता, बजूका दंग खड़ा एक जंग लड़ा करता है जिससे भाग नहीं सकता, बजूका लंगड़ा है, बजूका लंगड़ा है और अंधा है और भूखा है पर गीत उसी के गाता है जो उसकी आंखें नोच नोच के खाता है, चिल्लाता है पर थोड़ी भी आवाज़ नहीं करता, बजूका गूंगा है, बजूके आग लगा उस खेत को जिस पर बस कौवे पलते हों, यूं ही काएं काएं करते हों, तुझसे झूठ मूठ डरते हों, तू क्यों डरता है, बजूका तन्हा है। नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। नौजवान शायर की पजीराई की आप लोगों ने, उसके लिए शुक्रिया। पिछले दिनों एक फेस्टिवल हुआ था यहाँ, आप लोगों को याद होगा, तो उस फेस्टिवल के जो रूह रबा हैं गज़नफ़र हाशमी साहब, वो किसी तारुफ़ के मोहताज तो बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने बहुत अच्छा वो फेस्टिवल किया, बहुत ऑर्गेनाइज था और उसके तमाम सेशन बड़े कामयाबी से हमकिनार हुए। हमारे दरमियान गज़नफ़र हाशमी मौजूद हैं इस वक्त, शायर हैं, मुहक्किक हैं, अदीब हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बस मेरा ख़्याल है इतना तारुफ़ काफ़ी है। जनाब गज़नफ़र हाशमी। बहुत शुक्रिया बासित, बड़ा अच्छा मुशायरा बासित लेके आए यहाँ, और मुझे ज़्यादा खुशी है कि शब्बीर भाई जो हैं उन्होंने फरमाइश की है अम्मार से उस नज़म की। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शब्बीर भाई का जो है वो मुशायरे कराते कराते माशाल्लाह ज़ौक़ इतना अच्छा है, और मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ लें ज़रा, ताकि हमें भी शायद कोई आप फरमाइश कर दें। आ जाएँ, आगे आ जाएँ। लेकिन अम्मार ने माशाल्लाह, अम्मार उन दोस्तों में से है, नौजवान दोस्तों में से, जिसने जो ये लौट आई थी, जो हमारे बाद एक जो नस्ल आई है, उसमें अम्मार एक ऐसा जानदार और डिफरेंट लहजा लेके आया है कि माशाल्लाह पूरी दुनिया में आ रहा है और हम उसको देख के खुश हो रहे हैं। खालिद मसूद साहब हमारे दोस्त हैं और हम इकट्ठे मुशायरे पढ़ते हैं, तो वो हमारी शायरी सुनते रहते हैं। वैसे वो दाद कम देते हैं, आज उम्मीद है कि वो दाद दे देंगे। आँखों में, लालानी साहब बैठे हैं, आँखों में ख्वाहिशों के
دفینے نکل پڑے، آنکھوں میں خواہشوں کے دفینے نکل پڑے، رگڑے بغیر ایڑیاں چشمے نکل پڑے، رگڑے بغیر ایڑیاں چشمے نکل پڑے، چلتا رہا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، چلتا رہا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، اب تھک کے گر پڑا ہوں تو رستے نکل پڑے، اب تھک کے گر پڑا ہوں تو رستے نکل پڑے، مفلس کے گھر سے بھوک نکلنے کی دیر تھی، مفلس کے گھر سے بھوک نکلنے کی دیر تھی، چاروں طرف سے قرب کے رشتے نکل پڑے، چاروں طرف سے قرب کے رشتے نکل پڑے۔ کوئی جتنا بھی بلاتا ہے گزر جاتا ہوں، کوئی جتنا بھی بلاتا ہے گزر جاتا ہوں، ایک صدا ایسی ہے لیکن میں ٹھہر جاتا ہوں، ایک صدا ایسی ہے لیکن میں ٹھہر جاتا ہوں، یہ جو دنیا ہے یہ میری نہیں ہونے والی، یہ جو دنیا ہے یہ میری نہیں ہونے والی، میں بھی منہ پھیر کے اب اس سے گزر جاتا ہوں، میں بھی منہ پھیر کے اب اس سے گزر جاتا ہوں، مجھ میں رہتے ہیں تعلق کے پرندے ایسے، مجھ میں رہتے ہیں تعلق کے پرندے ایسے، میں اگر ان کو رہا کرتا ہوں مر جاتا ہوں، مجھ میں رہتے ہیں تعلق کے پرندے ایسے، میں اگر ان کو رہا کرتا ہوں مر جاتا ہوں، اور جانے کیا بار سفر ہے کہ اترتا ہی نہیں، جانے کیا بار سفر ہے کہ اترتا ہی نہیں، ایک مسافر کی طرح روز میں گھر جاتا ہوں، ایک مسافر کی طرح روز میں گھر جاتا ہوں، اور تیرے بازار میں کچھ بھی میرے مطلب کا نہیں، تیرے بازار میں کچھ بھی میرے مطلب کا نہیں، زندگی کیا ہے کہ پھر بھی میں ادھر جاتا ہوں، تیرے بازار میں کچھ بھی میرے مطلب کا نہیں، زندگی کیا ہے کہ پھر بھی میں ادھر جاتا ہوں، اپنے بارے میں یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتا، اپنے بارے میں یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتا، خود میں ہوتا ہوں کبھی خود سے مکر جاتا ہوں، خود میں ہوتا ہوں کبھی خود سے مکر جاتا ہوں، جانے کیا پوچھ لیں مجھ سے تیری آنکھیں اس بار، میں تیرے سامنے آتے ہوئے ڈر جاتا ہوں۔ دو تین شعر اور سنا کے اجازت لیتا ہوں۔ کہیں آنکھیں کہیں چہرہ ہمارا، کہیں آنکھیں کہیں چہرہ ہمارا، پڑا ہے ہر طرف ملبہ ہمارا، کہیں آنکھیں کہیں چہرہ ہمارا، پڑا ہے ہر طرف ملبہ ہمارا، کھڑے ہیں کشتیاں لے کر کنارے، کھڑے ہیں کشتیاں لے کر کنارے، جہاں لے جائے اب دریا ہمارا، کھڑے ہیں کشتیاں لے کر کنارے، جہاں لے جائے اب دریا ہمارا، بظاہر شبیر بھائی بظاہر حکمرانی ہے تمہاری، بظاہر حکمرانی ہے تمہاری، دلوں پر ہے مگر قبضہ ہمارا، بظاہر حکمرانی ہے تمہاری، دلوں پر ہے مگر قبضہ ہمارا، تمہارا نام لکھ لیتے ہیں جس پر، بہت چلتا ہے وہ سکہ ہمارا، تمہارا نام لکھ لیتے ہیں جس پر، بہت چلتا ہے وہ سکہ ہمارا، الاؤ بجھ چکا سب جا چکے ہیں، الاؤ بجھ چکا سب جا چکے ہیں، سنے گا کون اب قصہ ہمارا، سنے گا کون اب قصہ ہمارا۔ اور شعر سنیے کہ رہا ہونا
سمجھتے ہیں جسے ہم، رہا ہونا سمجھتے ہیں جسے ہم، بدل جاتا ہے بس پنجرہ ہمارا۔ رہا ہونا سمجھتے ہیں جسے ہم، رہا ہونا سمجھتے ہیں جسے ہم، بدل جاتا ہے بس پنجرہ ہمارا۔ اسے کہنا کہ لوٹ آئے کسی دن، کھلا رہتا ہے دروازہ ہمارا۔ اسے کہنا کہ لوٹ آئے کسی دن، کھلا رہتا ہے دروازہ ہمارا۔ اور آخری شعر ہے کہ بہت بدلے در و دیوار لیکن، بہت بدلے در و دیوار لیکن، بدلتا ہی نہیں نقشہ ہمارا۔ بہت شکریہ۔ جناب صدر کو ظاہر دعوت کلام آپ دیں گے، میں ان کے متعلق سے اتنا بتا دوں آپ کو کہ اس وقت مزاح کے حوالے سے اردو ادب میں جو چند معتبر نام ہیں ان میں ہمارے خالد مسعود خان صاحب کا نمایاں اپنی جگہ، اور بہت لرنڈ آدمی ہیں، بہت سمجھتے ہیں ہر لحاظ سے شاعری کو، ادب کو۔ تو میں دعوت کلام دوں گا ابھی مسعود خان صاحب کو کہ وہ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کی صدارت کے دوران ہونے والے ایک دو سانحات کے بعد میں شاعر کو اجازت دینے کے سلسلے میں اتنا ہی محتاط ہوں جتنا پاکستان کی حکومتیں امریکی مطالبات کو ماننے کے سلسلے میں تابعدار واقع ہوئی ہیں۔ جس طرح پاکستان کی حکومتیں امریکہ کی نیت کو بھانپتے ہوئے امریکی مطالبات کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیتی ہیں، بطور محتاط صدر میں شاعر کے منہ سے صرف جناب صدر سن کر اس کو شعر پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ ہوا ایسے کہ جب مجھے اول ایک جگہ صدارت کا موقع ملا تو ساہیوال میں مشاعرہ تھا، تو قحط الرجال کا یہ عالم تھا کہ مجھے صدارت کے منصب پر بٹھا دیا گیا۔ میں نے دیکھا تو شاعروں میں ایک شاعر ایسا تھا جو بالکل بے وزن پڑھتا تھا اور کثرت سے پڑھتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر آج اس نے بدقسمتی سے بطور صدر مجھ سے اجازت طلب کی تو میں نہیں دوں گا۔ تو اب اس نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ جناب صدر اجازت ہے۔ اچھا، میرا خیال تھا کہ یہ شاعر کی بدقسمتی ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھ لیا ہے۔ بعد میں ثابت یہ ہوا کہ یہ اس کی نہیں، میری بدقسمتی تھی۔ ہمار مشاعرے کی 400-450 سالہ روایت میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کبھی شاعر نے آ کے کہا ہو کہ جناب صدر اجازت ہے اور صاحب صدر نے کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میں نے یہ روایت شکنی کرتے ہوئے جب اس نے اجازت مانگی کہ جناب صدر اجازت ہے تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے میری نہیں کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ صدر کی بے وقتی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ غضنفر ہاشمی صدر کو باقاعدہ بلیک میل کرتا ہے، آ کے پیشگی کہہ دیتا ہے کہ اس نے داد نہیں دینی، تاکہ صدر بلیک میل ہو کے اس کو داد دے۔ تو غضنفر ہاشمی صدر اپنا غضنفر ہاشمی آپ نے مطلب صدر کے اوپر ایک اور ملمہ ڈالنے کی روایت کو جنم دیا ہے۔ ایک اور صدارت مجھے ملی ناروے میں، اوسلو میں۔ اوسلو میں یہ ہوا کہ مجھے صدارت اس لیے ملی کہ انہوں نے کہا کہ سب سے دور سے کون آیا ہے۔ میں پاکستان سے گیا ہوا تھا، فاصلے کے اعتبار سے انہوں نے مجھے صدارت دے دی۔
تو وہاں ڈنمارک سے آئے ہوئے ایک شاعر نے 4-5 غزلیں، 3-4 طویل نظمیں، 8-10 قطعات سنائے، پر اس کا جسے پنجابی میں کہتے ہیں مچ نہ مریا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ جناب صدر اگر اجازت ہو تو میں 1-2 قطعات، 2-3 نظمیں، 1-2 غزلیں اور عرض کروں۔ میں یہ تو کرسی ہے، میں وہاں پہ صوفہ تھا، صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے جوتے اتارے اور میں پنجابی میں چوکڑی مار کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میری فلائٹ پرسوں ہے اور مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ میرا خیال تھا نستعلیق سا آدمی ہے، مجھے سمجھ جائے گا۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب مشاعرہ ختم ہوا، مشاعرے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میرے پاس آیا بڑا نیما سا ہو کے، تو آ کے کہتا ہے جناب صدر دیکھیں بھلے آپ نے طنز میں اجازت دی پر آپ نے دی تو صحیح، تو میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پڑھ لیا۔ میں کہا یار باقی تو تمہاری باتیں جو ہیں سو میں بھگت گئی ہیں، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں تجاہل عارفانہ کا اس سے بہتر استعمال کبھی نہیں سنا۔ بہرحال یہ اکنا والوں کا بنیادی طور پہ ایک مشاعرہ ہے، اور اکنا ریلیف بنیادی طور پہ ریلیف کا اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں امریکہ میں مسلمانوں کا جو ایک سافٹ امیج کریٹ کرنے کی ایک مطلب قابل فخر ایک یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیریٹی ہے یہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بندے کو اگر اس کا چسکا لگ جائے تو وہ پھر نہیں رکتا، کیونکہ یہ جو آپ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں یہ اللہ سے کاروبار کرنے والا معاملہ ہے، اور اللہ سے کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے جس میں کرنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بندے کو جب عادت پڑ جاتی ہے تو عادت سے غضنفر مجھے یاد آیا، وہ ایک فوج میں ایک رنگ ساز تھا، تو وہ ریٹائر ہو گیا فوج سے۔ اب اس نے کہا فارغ ہو کے کیا کروں، پینشن تو تھوڑی ہے، تو اس نے دکان کھول لی رنگ سازی کی، کپڑے رنگنے کی۔ ابھی پہلا ہی دن تھا تو اس کے پاس ایک لڑکی آئی، اس نے کہا چاچا جی یہ میں شلوار قمیض ہے، یہ میرا آتشی گلابی رنگ کا، تو اس کے ساتھ آپ مجھے دوپٹہ رنگ کے دے دیں۔ اب اس ریٹائر فوجی کی بلا جانے کے آتشی گلابی کیا کلر ہوتا ہے، اس نے ساری عمر فوج میں رہ کر صرف خاکی وردی رنگی تھی، آتشی گلابی رنگ دیکھ کے تو اس کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے۔ تو اس نے کہا کہ کاکی بچی کو کہ کاکی یہ جو آتشی گلابی رنگ ہے نا یہ رنگ ٹھیک نہیں ہے، تو تم ایسے کرو کہ تم خاکی رنگوا لو اپنا دوپٹہ۔ اس نے کہا چاچا جی میرا سوٹ جو ہے یہ آتشی گلابی ہے تو میں اس کے ساتھ آتشی گلابی دوپٹہ رنگواؤں گی۔ اب اس نے اس کو تجویز دی، کہتے کاکی تو مجھے سوٹ دے، میں اس کو رنگ کاٹ میں ڈال کے پہلے سفید کر دوں گا پھر اس کو بھی خاکی رنگ دوں گا۔ اب لڑکی تنگ آ گئی، اس نے کہا چاچا جی میرا سوٹ واپس کرو، میں کسی اور سے اس کو رنگ کروا لوں گی۔ کہتا اچھا، جب اس نے دیکھا گاہک جا رہا ہے تو کہتا اچھا دے دے، میں اس کو آتشی گلابی رنگ دوں گا، لیکن ایک بات میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں کہ سوکھنے کے بعد یہ خاکی ہو جائے گا۔ تو حالانکہ وہ پڑا ہوا تھا ہاتھ دھو کر ماہین کے پیچھے، حالانکہ وہ پڑا ہوا تھا ہاتھ دھو کر ماہین کے پیچھے، منہ دھو کر ماہین جب آئی ٹر گیا وہ سمرین کے پیچھے۔ حالانکہ وہ پڑا ہوا تھا ہاتھ دھو کر ماہین کے پیچھے، منہ دھو کر ماہین جب آئی ٹر گیا وہ سمرین کے پیچھے۔ بیک اپ میں ایک عد محبوبہ رکھنی چاہیے ہر عاشق کو، اس کو بس پڑ جانا چاہیے کٹھے ہی 2-3 کے پیچھے، اور اس کا ابا
पड़ा हुआ है मुफ्त में एवं मेरे मगरे, जैसे सदर ट्रंप पड़ा है टैरिफ के और चीन के पीछे, और पीछे पड़ने वाला चक्कर बड़ा अजीब सा घन चक्कर है। उसके पीछे पुलिस पड़ी है और वो है परवीन के पीछे। और बेटे के इसरार पे अब्बा गए तो थे तमकीन के घर पर, बाद में अपना ही रिश्ता लेकर पहुंच गए तमकीन के पीछे। अच्छा, ये जो संजीदा शायरी है ये महबूबा के गिर्द घूमती है, तो आपके लिए मतलब कि अच्छी खबर नहीं है अमार, ये मुनासिब काम नहीं है नामहरम ख़वातीन के बारे में इस तरह गुफ्तगू करना। तो ये जो मिजाइया शायरी है ये मनकुआ के गिर्द घूमती है, निहायत शरई शायरी है, और इस शायरी को मतलब शायरी करना और इस पर दाद देना ऐन शरई और कार सवाब है। हाँ जी, तो आप मुफ्त में सवाब कमा सकते हैं, बड़ा सवाब कमाने का मौका है। वैसे तो आपके दो मौके हैं, एक तो ये है कि इकना रिलीफ में कुछ चैरिटी करें, एक सवाब वो होगा, और दूसरा मिजाई शायरी पर दाद दें, ये भी सवाब होगा। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रॉन्ग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो कांपे टांग जाती हैं। और एक कथा कि 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है औरत जात की बीवी जो नहीं होती। और एक छोटी सी नज़्म है 3 मिसरों की, नज़्म का उन्वान है जी बात से बात निकल आती है। अब ये देखें बात से बात क्या निकली है नौशा साहब, कि एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। गजनफर मैं मुशायरा पढ़ रहा था तो एक साहब ने कहा, जब मैंने कहा कि एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है, तो उन्होंने कहा जी आपको गाड़ी आराम से चलानी चाहिए थी। तो मैंने उनको कहा कि आपको भी इस तरह बगैर इतला के अचानक सड़क में नहीं आ जाना चाहिए था। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है, दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है। अच्छा, एक दो ज़रा मैंने कहा कि ज़रा कोई गैर सियासी कोई अशार भी एक दो हो जाएं, कि जब ना काम बना वोटों से और फार्म 45 से, जब ना काम बना वोटों से और फार्म 45 से, गैबी मदद अचानक मिल गई फिर फार्म 47 से। जब ना काम बना वोटों से और फार्म 45 से, गैबी मदद अचानक मिल गई फिर फार्म 47 से। बाबा जी से पूछा एक ही होया, तो वो यूँ बोले वही हुआ जो होता आया 1947 से। और गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है, खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निज़ाम की बड़कें सुनते उम्र गुजर गई सारी, वड्डा हर थां वड्डा छोटा छोटा ही होता है।
اور لچے کو سمجھایا پیار سے، صفر نتیجہ نکلا۔ ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے، پہلے ادھروں پھر ادھروں، اب پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے۔ وہ لوٹے سے یاد آیا کہ ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ لوٹا کیا ہے؟ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے۔ جلیلی بھائی، میں نے نا یہ جب مصرع پہلا پڑھا کہ لوٹا کیا ہے، ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے، تو ایسے برس ملے گفتگو، جیسے میں اب تھوڑی بات کو بات کر دیتا ہوں، گفتگو کر دیتا ہوں، تو میں نے ایسے ہی اللہ جانے میرے دماغ میں کیا آئی، تو میں نے کہہ دیا کہ یہ جو لوٹا ہے یہ دنیا کا واحد برتن ہے جس کو ٹوٹی لگی ہوئی ہے۔ اچھا، میں نے اب کہا ہے نا، تو آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن وہ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ ہر بات میں نا اپنا ڈوچ تلتے ہیں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہہ رہے نہیں جی یہ صرف لوٹے کو ٹوٹی نہیں لگی ہوئی، چائے دانی کو بھی ٹوٹی لگی ہوئی ہے۔ اچھا، بات اس کی ٹھیک تھی، لیکن ظاہر ہے جب بندہ سٹیج پہ کھڑا ہو، گفتگو کر رہا ہو، تو اس کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک، تو میں نے اب کہا یار اب یہ اس نے تو پوائنٹ سکور کر لیا ہے، تو اب پتلی گلی میں سے چلو عزت بچا کے نکل جائیں۔ تو میں نے ذرا بات بناتے ہوئے کہا، میں نے کہا دراصل میرا مطلب یہ تھا کہ یہ جو لوٹا ہے یہ دنیا کا پہلا برتن ہے جس کو ٹوٹی لگی ہوئی ہے۔ اچھا بھائی، تم نے بات کی، میں نے اکنالج کر لیا، میں اب تمہاری بات مان لی ہے، اب میں سائیڈ پہ پتلی گلی سے نکل رہا ہوں، مجھے نکلنے دے۔ نہیں، پھر کھڑا ہو گیا، کہہ رہے نہیں جی یہ چائے دانے کو ٹوٹی پہلے لگی تھی۔ اچھا، اب میں مضبوط فوٹنگ پہ آ گیا، میرا کانفیڈنس بھی بحال ہو گیا، اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو ہماری کیا مجال ہے کہ اس کو ذلیل ہونے سے روک سکیں۔ تو میں نے اس کو کہا، اللہ کے بندے، اگر تمہیں ذرا سی بھی عقل سلیم ہوتی، تمہیں رتی برابر بھی عقل ہوتی، تو تمہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت انسان کو چائے دانی سے بہت پہلے لوٹے کی ضرورت پڑ چکی تھی۔ اور ایک بڑی پرانی قدیم کہاوت ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو چیزیں ضرورت کی بنیاد پہ ایجاد ہوتی ہیں۔ حضرت انسان کو لوٹے کی چائے دانی سے بہت پہلے ضرورت پڑ چکی تھی، تو تب جا کے جی اس کی کوئی تسلی ہوئی۔ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ اللہ جانے چنگا پلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے، مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے۔ اور بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے، کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں؟ مرچیں، بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے، کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں؟ شوہر بولا، موسم کی تو رب جانے، جب بھی سچ بولیں تب مرچیں لگتی ہیں۔ اور ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی، کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی۔ اور اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا، اس نے مجھ کو دب لتاڑا
مارا جائے گا، پھر اس کے ابے نے چاڑا، مارا جائے گا، اس لڑکی نے کھڑکی وچوں مجھ کو تڑی لگائی، تو نے آئندہ مجھ کو تاڑا، مارا جائے گا، افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا مارا جائے گا، حاکم شہر نے وقت کے مجنوں کو یہ نوٹس دیتا، تو نے آئندہ چگا پاڑا، مارا جائے گا، ایک پیو نے اپنے کنوارے پتر کو سمجھایا، جس دن بھی تو بنیا لاڑا مارا جائے گا۔ وہ ہارٹ فورڈ مشاعرہ ہو رہا تھا امریکہ میں ہی، کنیکٹیکٹ میں، تو ایک خاتون نے 2-4 میں نے شعر جب یہ پڑھے تو کھڑی ہو گئیں، انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کو اگر بیگمات سے کوئی اتنا مسئلہ ہے تو آپ ان سے یہ معاملہ گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں طے کر لیتے؟ میں نے کہا خاتون منطقی طور پہ آپ کی بات درست ہے، لیکن جس نے مسائل پیدا کھڑے کیے ہوں اسی کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنا بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ملیریا کا مریض مچھر کے ساتھ اپنی بیماری ڈسکس کرے۔ ایک چھوٹی سی نظم کا عنوان ہے کہ دعاؤں کا الٹ پھیر، کہ دعائیں کس طرح وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں، کہ کنوارا گھر سے چلتا ہے۔ اب دعاؤں کی ترتیب یاد رکھیں، آپ دعاؤں کی ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے، میرا کام صرف سنانا ہے۔ کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے، راتی واپس گھر پہنچے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے، دوجے پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے، راتی واپس گھر پہنچے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے۔ آخر میں 2 قطعات اور ایک نظم، پھر نماز کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد تو ایک قطع ہے جناب اقبال کی زمین میں، جو پاکستان میں امن و امان کی اور دہشت گردی کی صورتحال ہے، یہ اس پہ ہے کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز، ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز، دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھاک کی آواز، پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اور ایک اور قطع 4 مصرے جناب اقبال کی ایک نظم ہے ہمدردی، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ تو یہ دراصل جگنو اور بلبل کا ایک مکالمہ ہے، لیکن یہ جگنو اور بلبل کا مکالمہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر جناب اقبال کا ایک بہت بڑا میسیج اور ایک فلسفہ ہے کہ جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کے بارے میں جب یہ کہا کہ یہ راستے میں روشنی کرے گا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑا کام کر سکتی ہے، دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنے سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ یہ جناب اقبال کا فلسفہ تھا۔ میں پھر وہی بات کہ جو اکنا ریلیف والے ہیں، یہ ہیلپنگ ہینڈ والے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جناب اقبال کے اسی فلسفے کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور اس میں آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ جگنو آپ لوگ ہو جو چھوٹے چھوٹے جو مل کر سارا جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں اس چیز کی قید نہیں کہ آپ نے کتنے پیسے چیریٹی میں ڈونیٹ کیے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہیے۔ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنی جیب کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے آپ نے دینا ہے، آپ نے اپنے پلے سے نہیں دینا۔
اللہ کے دیے اسے دیں گے. تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں, فیصلہ کر لیں کہ آج جیسے کہ آج جانے سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گے. تو بہرحال یہ جناب اقبال کے زمانے کے جگنو اور بلبل تھے, فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے. یہ آج کل کے جگنو اور بلبل کیونکہ ہماری صحبت میں رہتے ہیں تو ذرا ان کا انداز گفتگو دیکھیں اور ان کا جو مسئلہ درپیش ہے ذرا وہ دیکھیں کیا ہے. کہ جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں, گھر جا کر تو سو مار لے کے رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں. بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگنے سوجھ رہی ہیں, تیری دم پر یو پی ایس ہے, ساڑھے گھر میں بتی کوئی نہیں. اور آخر میں ایک نظم, وزن پر نظم سنو کہ عورت کا دل کافی چھوٹا ہوتا ہے, عورت کا دل کافی چھوٹا ہوتا ہے بلکہ کافی چھوٹے سے بھی کافی چھوٹا ہوتا ہے. عورت کا دل کافی چھوٹا ہوتا ہے بلکہ کافی چھوٹے سے بھی کافی چھوٹا ہوتا ہے. یہ چھوٹا دل ماپے, شوہر, بچوں اور بہن بھائیوں سے بھر جاتا ہے بلکہ ناک تک بھر جاتا ہے. مرد کے دل کی وسعت کا تم کچھ نہ پوچھو. مرد کا دل خواہش کا وہ پانڈا ہے جس میں ماپے, بیوی, بچے, بھائی, بہن اور اس کی سب سہیلیاں, ساری سالیاں اور ان کی سب ملنے والیاں, ارد گرد کی سب ہمسائیاں, بچوں کی ساری استانیاں, بیوی کی ایک سہیلی, ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ساری کڑیاں, دنیا کی ہر سپر ماڈل, حتیٰ کہ ہر تھکی ٹوٹی فارغ عورت اور جنت کی 70 حوریں آ جائیں تو پھر بھی اس کے عشق کے ٹانگے کی 30-40 سیٹیں پھر بھی خالی رہ جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اندازہ نہیں تھا یہ اردو کا ایونٹ ہے, میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ انشاءاللہ I'll try my best. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. اگلی شاعر سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ جو ہمارے دین کے پہلے مؤذن اور ایک عظیم صحابی, ان کی کہانی کس طریقے سے ان پہ ظلم ہوا گیا اور کس طریقے سے نبی کے خلوص اور اخلاق کے دیکھتے ہوئے انہیں اسلام قبول کیا. تو ان کے اوپر تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا, تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا, انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لینے آئے اسراء والمعراج کے لیے,
تو ان کو سوتا ہوا پایا. تو جبرائیل علیہ السلام نے سوچا کہ میں کیسے جگاؤں نبی کو کہ حبیب اور اللہ کا معاملہ ہے کہ گستاخی نہ ہو جائے. تو انہوں نے سیدھا اللہ سے پوچھا, اور یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے سیدھا اللہ سے پوچھا کہ آپ کے حبیب کو کیسے جگاؤں. تو اللہ جواب دیتے ہیں اس پہ, تو چوم لے تلووں کو, تو چوم لے تلووں کو, کافوری ہونٹوں سے, تو چوم لے تلووں کو, کافوری ہونٹوں سے. خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جیسے انہیں بولا کہ فنڈ ریزنگ ایونٹ تھا یہ ایکچوئل میں میرے لیے, بٹ میں اتنا آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. صرف ایک چھوٹی سی بات بتانی ہے. اگین میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بیچ میں انگلش کے کچھ لفظ آ جائیں, کوشش پوری ہے. ابو طلحہ ایک صحابی, انہوں نے آیت پڑھی پہلی باری ہے, اور جیسی یہ آیت ان کے دل پہ لگی تو یہ صحابیوں کی بات کچھ اور تھی. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو صرف پڑھنے اور سننے کے لیے, وہ اس آیتوں کا ایک ایک لفظ کو محسوس کرتے تو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے. تو جب ان نے قرآن من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو نبی سے پوچھتے ہیں حضور اللہ کو قرض دینا ہے؟ نبی نے کہا ہاں. تو ابو طلحہ کا سب سے عظیم سب سے بڑا باغ مدینے کا, بھاگتے ہوئے جاتے ہیں, خوشی میں جھومتے ہوئے جاتے ہیں, باغ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, اندر نہیں گئے. ام طلحہ بلائے, آواز دی اپنی بیگم کو, ام طلحہ سامان باندھو, بچوں کو لو, یہ باغ اب اللہ کا ہے. اسے کہتے ہیں ایمان باللہ. کہ آپ سوچتے نہیں ہو ہمارا خیال کون رکھ رہا ہے, اسباب یا اللہ, یہ سوچ میں نہیں آتا, یہ دل کی بات ہے. کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اکرام باللسان ہو گیا, و تصدیق بالقلب کب ہوگا؟ منہ سے بول دیا, زبان سے نکل گیا, مگر اب دل میں کب بیٹھے گی یہ بات لا الہ الا اللہ. ہم کس کو اپنا رب کہتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے, رب العالمین, پورے عالم کا جو رب ہے وہ ہمارے ساتھ. اور کتنا مانگا, 5 وقت کی نمازیں, 1 مہینے کے روزے, اور وہ بھی اپنے لیے. ہم پڑھیں نہ پڑھیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے لیے. نبی کہتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ ہر کام اچھا جو انسان کرتا ہے وہ اپنے خود کے لیے کرتا ہے. ابھی ماشاءاللہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کافی لوگوں نے اسپیک کیا کہ اکنا ریلیف کا کام کیا ہے, اور وہ کام جب سنتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ فنڈ ریزر کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. میں یہاں پہ, ہمارے سب ماشاءاللہ مسلمان بہن بھائی بیٹھے ہیں, میں یہاں پہ کھڑے ہو کے پیسے مانگوں گا لوگوں سے, کس کام کے؟ کہ ہماری اپنی بہنوں کو گھر میں رکھیں, ان کی عزت کو محفوظ رکھیں. اس بات کے پیسے مانگنے چاہیے کیا؟ یہ تو ہمارا فرض ہے, یہ تو ہمارا فرض ہے کہ جب یہ نبی نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک امت, ایک جسم, ایک حصہ اس جسم کا دکھتا ہے تو پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے. تو یہ فرض نہیں ہوا ہمارا کہ جب ہمارا اپنا جسم, ہماری اپنی بہنیں, ہماری اپنی ماں, وہ کوئی خواتین نہیں, عورت نہیں,
ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کی عزت پہ سوال اٹھ رہی ہے، تو پھر یہاں پہ کھڑے ہو کہ میں پیسے کس چیز کے مانگ رہا ہوں؟ یہ ایک ایک شخص کا فرض بنتا ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو آگے دینا ہے. ہر چیز کے لیولز ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں ہر چیز کے. اور میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا، پھر میں فنڈ ریزر نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات. ایک بات، جنگ موتا میں جب نبی نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ 3 جو ہوں گے جھنڈے، پہلے زید بن حارثہ، اس کے بعد جعفر، پھر عبداللہ بن رواحہ. بہت مشہور جنگ ہے. خالد بن ولید نے اپنا لقب لیا اس جنگ میں کہ اللہ کی تلوار. تو سب سے پہلے زید بن حارثہ آئے جنگ لڑنے، لڑی جنگ. اور نبی یہ بات مدینے میں بیٹھ کے باقی سارے اصحاب کو بتا رہے ہیں. ایک معجزہ. جنگ لڑ رہے زید بن حارثہ، انہوں نے اپنی تلوار نکالی، گئے، لڑے اور شہید ہو گئے. نبی نے کہا کہ زید کو جنت کا درجہ مل گیا. اس کے بعد جعفر، نبی کے اپنا خون، گئے جنگ میں، لڑنے گئے، تلوار نکالی، جنگ میں گئے. اور کیا بریوری ہوتی ہے ان وارئرس کی کہ سوچتے نہیں ہیں فیملی ہے، کچھ ہے، اللہ کے لیے گئے، جنگ لڑی، شہید. نبی نے کہا اسے جنت کا اونچا درجہ مل گیا. اب باری آئی عبداللہ ابن رواحہ کی. 3000 مسلمان، 1 لاکھ سے اوپر کفار. ہلکا سا دل میں انہوں نے سوچا ہم کیسے جیتیں گے، مگر وہ سوچ ختم کری، مارا اس سوچ کو، اور گئے جنگ لڑنے، شہید. عبداللہ ابن رواحہ بھی جنت میں، مگر وہ کچھ لمحوں کی جو سوچ تھی نا، اس کی وجہ سے اس کا درجہ باقی 2 سے تھوڑا نیچے. یہ لیولز ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. جو جتنا دیتا ہے اللہ اتنا اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. کمائی رکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، دینے کے لیے ہوتی ہے. کہیں سیونگ کا ذکر نہیں آیا ہے قرآن اور دین میں، مگر دینے کا ذکر آیا ہے. آپ اپنے اوپر خرچو، اپنی فیملی پہ خرچو، مگر مت بھولو کہ یہ پوری امت ہماری ایک جسم ہے. کہ جب ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں، کیسے وہ سڑک پہ ہو سکتی ہیں؟ ماشاء اللہ کیا بہترین کام ہو رہا ہے یہاں پہ. وومن ٹرانزیشنل ہومز. مطلب کہ یہ نہیں کہ آپ ان کو گھر میں رکھیں، ان کو زندگی دے رہے ہو آگے، زندگی آگے. ایک ڈالر جو آپ اس چیز میں خرچ کریں گے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے. یہاں پہ بزنس میں بیٹھے ہوں گے، اس سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اس سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو دینے والا بنائے. اور دینے والا تب بنتا ہے جب آپ دو گے. جب تک رکھو گے تب تک آپ دے نہیں سکتے. دعائیں ہیں مگر اپنی خود کی محنت بھی ہوتی ہے. جب تک محنت نہیں ہے تب تک دعاؤں کو کوئی فائدہ نہیں. ماشاء اللہ کافی یہاں پہ شاعر آئے ہوئے تھے. میں بھی ایک چھوٹی شاعری پڑھنا چاہتا ہوں. میری اپنی نہیں ہے، میں نہیں لکھتا، مگر کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک شخص جو یہاں بیٹھا ہے اس کے ہاتھوں میں یو اون یور سیلف اینڈ یو او دا ورلڈ. آپ ہی فرق پیدا کر سکتے ہو. ایک شخص فرق پیدا کر سکتا ہے. ایک شخص. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those that give, not those who take. And may Allah subhanahu wa ta'ala give success to the brothers and sisters who are working hard with ICNA Relief. Jazakumullah khair for my time. خواتین و حضرات، آپ سب کا شکریہ. یہ بہت بزی ویکینڈ ہے جس کے اندر آپ سب تشریف لائے، اور ان سارے شاعروں کا. اور یہ ہفتہ ICNA کے لیے بڑا بزی تھا. آپ سب کو شاید آپ کے علم میں ہو کہ فیفا دعویٰ کیمپین ہماری بہت اچھی چل رہی ہے. آج بھی بلکہ ایک والنٹیئر موجود بھی ہیں. تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہم نے قرآن تقسیم کیا ہوا.
اور ایک اچھی تعداد میں تقریباً 20 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری ان سرگرمیوں کا حصہ بنے. اکنار ریلیف کے بارے میں تو سب کچھ سن چکے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.